السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی کہانی میرے ایک لسنر ہے جو کہ میری سٹوری کو وہ کہتے ہیں کہ میں شروع سے آپ کے چینل کی سٹوریز سنتا ہوں اور مجھے آپ کی چینل کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن آج فرسٹ ٹائم انہوں نے میرے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کی۔ ان کا نیم اویس ہے اور یہ یو کے میں رہتے ہیں۔ اویس کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ، جو کہ میرے والد صاحب ہیں، وہ ایک آرمی آفیسر تھے، ایکس آرمی آفیسر۔ یہ ان کے ایک دوست کی کہانی ہے جو کہ میں آپ کے سننے والوں کے ساتھ شیئر کروں، اور انہوں نے بہت سے اچھے میسیجز اور اچھی ٹپس آپ لوگوں کے لیے دی ہیں، جو کہ اس سٹوری کے اینڈ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اویس کہتے ہیں کہ میرے جو فادر ہیں، یعنی ان کے جو فرینڈ تھے، یہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو کہ انہوں نے میرے ابو کو سنایا۔ یہ 1965 کی بات ہے، جب ان کی ایج 16 سے 17 سال تھی۔ ان کے جو والد تھے، یعنی ان کے ابو کے جو دوست تھے، ان کے والد بھی بریگیڈیئر تھے، اور وہ اس ٹائم اپنی جاب پر تھے۔ ان کو بھاول پور والی سائڈ پہ، یعنی کہ وہ ایک ریتلا علاقہ ہے، سارا ڈیزرٹ ٹائپ علاقہ ہے، ادھر تب وہ جاب کرتے تھے۔ ادھر ان کی وہ جو تھی سروس شروع ہوئی تھی، اور ادھر باقاعدہ ان کو گھر ملے ہوئے تھے جیسے آرمی آفیسرز کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں میرے فادر کے یہ جو دوست تھے، ان کا نیم میں مینشن نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایکس آرمی آفیسر ہیں اور ان کے نیم آن ایئر کرنا الاؤ نہیں ہوتا۔ تو وہ ادھر جب اسکول میں پڑھتے تھے تب وہ اسکول گوئنگ تھے، اور ادھر بیٹھ کر وہ جو گھر کے اندر آؤٹ سائڈ پہ جگہ بنی ہوتی ہے، باقاعدہ پڑھنے کی ایک الگ سے جگہ بنی ہوئی تھی، بڑے بڑے ادھر وہ گھر ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں نے اس جگہ کو دیکھا ہوا ہے، میری خالہ ادھر ہی رہتی ہیں۔ تو وہ کافی ریتلا علاقہ ہے اور بہت بڑے بڑے ادھر گھر ہوتے ہیں، اس طرح کی جگہیں بنی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ وہ بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا فرضی نیم آپ عامر سمجھ لیں۔ تو کافی دنوں سے ان کا کوئی نیم اونچی آواز میں کال کرتا تھا، یعنی عامر عامر اس طرح کی آواز آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کافی دن گزر گئے اس طرح کی آواز آنے میں۔ وہ پھر اکیلے ادھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، صبح کے ٹائم بھی، شام کے ٹائم بھی، رات کے ٹائم بھی۔ وہ بہت لائق اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے اس کے دوران ان کو آوازیں آتی تھی تو وہ اپنی اسٹڈی کو بند کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، گھر چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک دن وہ ادھر پڑھ رہے تھے تو ان کو جب آواز آئی ان کے نیم کی، تو ایک لڑکی باقاعدہ اب ان کے پاس آ گئی، اور وہ جو لڑکی تھی اس نے ان کو باقاعدہ یہ بتایا کہ میں ایک غیر مرئی مخلوق ہوں، اور میں کافی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، ہم نے آپ کو ایک اچھے کام کے لیے چنا ہے، آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے بہت نیک شخص ہیں۔ تب وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایج بھی اتنی نہیں تھی، لیکن وہ تب شروع سے اتنے عبادت گزار تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تب انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو ہم باقاعدہ کسی کام کے لیے چننا چاہتے ہیں، جس سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جلدی بتائیں گے کہ ہم آپ کو کس کام کے لیے چننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے سورۃ جن اچھی طرح یاد کرنی ہوگی۔ ہم آپ کے پاس پھر کچھ دن کے بعد آئیں گے، اتنے میں آپ سورۃ جن کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ وہ جو میرے ابو کے فرینڈ تھے، انہوں نے اچھے طریقے سے سورۃ جن کو یاد کر لیا۔ کچھ دن گزرے، وہ ادھر بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو وہی لڑکی اب دوبارہ ان کے پاس آئی، اور اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی ہے اور وہ کئی سالوں سے ایک بوتل میں قید ہے۔ وہ ایک لڑکی سے پیار کرنے لگ گیا تھا، یعنی ایک انسان سے ایک جن زیادہ محبت کرنے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس جن کو عامل کے ذریعے قید کروا دیا ایک بوتل میں، اور میرے بھائی کو کئی 100 سالوں سے وہ قید ہے۔ آج تک ایسا کوئی انسان ہمیں نہیں ملا جو کہ ہماری مدد کر سکے، کسی میں اتنی پاور نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو شروع سے دیکھ رہے ہیں اور اس کام کے لیے ہم آپ کو چنتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اللہ کے نیک شخص ہیں اور آپ اس کام کو کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کہیں جانا ہوگا،
اور اس جگہ پہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ آپ نے باقاعدہ سورۃ جن کو پڑھنا ہے، آپ نے 7 لکڑیاں لینی ہیں اور 7 لکڑیاں اس بوتل کے قریب رکھنی ہیں اور ہر لکڑی کے اوپر 7 دفعہ سورۃ جن کو پڑھ کے پھونکنا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے 7 لکڑیوں کو ہٹانا ہے، اور اس طرح بوتل کا منہ کھل جائے گا، اور کھلنے کے بعد آپ نے فوراً وہاں سے ہٹ جانا ہے، کیونکہ وہ جو جن ہے ان کا بھائی اس جنی کا، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید آپ نے اس کو قید کیا ہے، تو وہ آپ کو کہیں نقصان نہ دے دے۔ آپ نے اس بوتل کا منہ کھول کر فوراً وہاں سے ہٹ جانا ہے، اس کے بعد ہم اس کو خود کنٹرول کر لیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا، جیسے ہی وہ ان کے پاس آئے اس کام کے لیے، انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر والوں کو بھی بتایا، اور ان کے گھر والوں نے ان کو منع بھی کیا، لیکن اب وہ ان سے پرومس کر چکے تھے کہ وہ ان کا یہ کام کریں گے، تو وہ ان کو لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ جیسے انہوں نے آنکھیں بند کی تو وہ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں پہ وہ ان کو لے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ہم لوگ دور کھڑے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، ہم اس حصار کو نہیں کھول سکتے، کیونکہ اگر ہم کھولیں گے تو ہم سب بھی قید ہو جائیں گے، تو آپ نے اب یہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے 7 لکڑیاں لیں اور 7 لکڑیاں لے کر ایک ایک لکڑی کے اوپر 7 دفعہ سورۃ جن کو پڑھا، اور پڑھ کے پتہ نہیں انہوں نے اس لکڑی کو توڑا کہ جو بھی کیا، پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی اس بوتل کا منہ کھولا تو وہ جو تھے ابو کے دوست، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب ان کو ہوش آئی تو وہ ایک جنگل کے علاقے میں تھے، یعنی ایک بہت بڑا جنگل تھا جدھر وہ بے ہوش ہوئے پڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ادھر سے کس طرح واپس اپنے گھر تک آئے، اپنے گھر آئے۔ وہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد کچھ دن گزرے تو وہ جو لڑکی تھی وہ بڑے خوبصورت روپ میں ان کے پاس باقاعدہ آئی، اور آ کر اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا اور ایک وہ جن تھا جس کو انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ انہوں نے آ کر ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور بہت زیادہ تحفے تحائف ان کے لیے لے کر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ سے ملتے رہیں گے، آپ اللہ کے بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں جنہوں نے ہماری اتنی مدد کی ہے، ہم آپ سے ملتے رہیں گے۔ اویس کہتے ہیں کہ آج کے دن تک وہ جو ہیں انکل، ان کو وہ جو جنات ہیں وہ ملنے کے لیے آتے ہیں، باقاعدہ وہ ان کی شادیوں پر بھی جاتے ہیں، وہ ان کو بہت سے ایسے تحفے تحائف دیتے ہیں جو کہ میرے ابو نے بھی دیکھے ہیں، اور جو کہ باقی آفیسرز ہیں وہ سارے اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، ان کے سامنے وہ جنات آتے ہیں، وہ ان سے چیزیں لیتے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ وہ اللہ کے نیک شخص تھے، ان کو شروع سے ہی عبادت کا بھی شوق تھا، اویس کہتے ہیں، جس لیے انہوں نے ان کو چن لیا تھا۔ اویس کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹوری تھی میرے ابو کے دوست کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اویس اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اویس نے ایک میسیج دیا۔ اویس کہتے ہیں کہ جہاں اویس رہتے ہیں یو کے میں، ادھر ان کے مرشد پاک ہیں جو کہ بہت بڑے عامل بھی ہیں اور اللہ کے بہت برگزیدہ انسان ہیں، بہت عبادت گزار انسان ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی چاہے عورت ہے یا مرد ہے، وہ جب بھی کپڑے چینج کرنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، تب آپ اللہ کے حصار میں آ جاتے ہیں اور یہ جنات پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب دروازہ بند کرنے لگیں تو قل ہو واللہ پڑھ کر اور الحمد شریف پڑھ کر دروازے کو بند کیا کریں، بسم اللہ پڑھ کر بھی، جو کہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، اس طرح پڑھ کر دروازے کو بند کیا کریں، تب آپ شیطان جنات سے بچ جائیں گے۔ اور اویس کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات یہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ میرے مرشد پاک نے مجھے بتائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، تب افغانستان والی سائڈ پہ اور ایک دو جگہوں کو انہوں نے نام لیا تھا، ان جگہوں پہ بہت شدید جنگ ہوئی تھی انسانوں کے درمیان میں، ایٹمی جنگ ہوئی تھی۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ایٹمی جنگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو پہاڑیاں تھیں، وہ جگہیں تھیں، وہ ساری ریزہ ریزہ ہو گئی، اور وہ ساری جگہیں جنات کی عماج گاہ تھی، جس کی وجہ سے جنات وہاں سے مکھیوں کی طرح انسانی آبادی میں پھیل گئے۔ اسی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ایسے خوفناک واقعات پیش آتے ہیں جو کہ جنات کسی پر حاضر ہو جاتے ہیں، کسی پر عاشق ہو جاتے ہیں، کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس طرح کے واقعات جنم لینے لگ گئے ہیں۔ تو آپ لوگ پلیز، وہ کہتے ہیں کہ طہارت کی حالت میں 24 گھنٹے رہا کریں۔ جو شخص وضو میں رہتا ہے نا ہر ٹائم، اس کے اوپر اللہ پاک کا خاص کرم اور اللہ پاک کی رحمت برسنے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ اور جنات پاک انسان کے جو غلیظ شیطان جنات ہوتے ہیں، وہ پاک انسان کے قریب غلط نیت سے نہیں آ سکتے،
اس لیے آپ ہر ٹائم طہارت کی حالت میں رہیں اور روز قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور نماز پڑھا کریں۔ یہ میسج تھا اویس کا آپ سب لوگوں کے لیے۔ آئی ہوپ آپ لوگ اس پہ ضرور عمل بھی کرتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں کرتے وہ اس بات کو سن کر ضرور عمل کریں گے۔ قرآن پاک اور جو نماز ہے اور جو کہ یہ وضو ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈھال ہے شیاطین جنات اور شیاطین انسان جو ہمیں حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں ان سے بچنے کے لیے۔ تو لسنرز، بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے ربوہ، سرگودا، جو سرگودا کے قریب ربوہ ہے، وہاں سے ایک لسنر ہے میرے جن کا نیم ایاز ہے۔ ایاز کہتے ہیں کہ ایاز محمود ان کا نیم ہے۔ انہوں نے آج ایک سٹوری شیئر کی ہے۔ ایاز کہتے ہیں اب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور جب وہ حیات تھے تب کی بات ہے، ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ کینسر پیشنٹ تھے اور کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطلب بہت زیادہ وہ ہاسپٹل میں رہتے تھے، ہاسپٹل میں ہی ان کے چکر لگتے تھے۔ تب کی یہ بات ہے جب یہ لاہور کی بات ہے، لاہور ڈاکٹر ہاسپٹل میں ان کا سارا ٹریٹمنٹ ہوا تھا۔ بڑے اچھے ڈاکٹرز تھے جن کے پاس ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، تو ان کے چکر ہاسپٹل میں لگتے رہتے تھے۔ ایاز کہتے ہیں کہ تب میری ایج 25 ایئرس تھی اور میں اپنے ابو کے ساتھ ہوتا تھا، مطلب میں ان کا بڑا بیٹا تھا اور ان کے ساتھ ساری رات میں نے جاگنا، ان کی اتنی تکلیف میں نے دیکھی۔ وہ ساری رات جب ان کینسر کے ہوتی تھی، ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، اس کے بعد ان کو بہت زیادہ پین ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے تھے۔ تو میں ساری رات اپنی ابو کی اس تکلیف کو دیکھتا تھا اور اپنے اندر محسوس کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں ان دنوں کی بات ہے، ہاسپٹل میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جیسے مردہ خانہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو مردہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، ڈیڈ باڈیز کو جن کے وارث لیٹ آتے ہیں یا جن کے وارث نہیں ہوتے، ان کو کچھ دنوں کے لیے ادھر دفنا دیا جاتا ہے۔ پولیس کی ساری انفارمیشن لینے کے بعد تب ان کو دفنایا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی ڈیڈ باڈیز ادھر ہوتی ہیں اس مردہ خانہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ابو بڑی تکلیف میں تھے، ڈاکٹرز آئے، انہوں نے باقاعدہ ان کو انجیکشن لگائے، نیند کے انجیکشن لگائے تاکہ وہ کچھ دیر سکون کر سکیں، کیونکہ وہ ہر ٹائم تکلیف میں ہوتے تھے، ان کی ساری باڈی میں کینسر پھیل چکا تھا۔ تو میں بڑی تکلیف میں تھا خود اپنے ابو کو دیکھ کر، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے والد صاحب بچ سکیں گے، کیونکہ ان کی کنڈیشن ہی ایسی ہو چکی تھی۔ تو میں ایک دن سارے ہاسپٹل کا ایسے چکر کاٹنے لگا۔ اس ٹائم وہ کہتے ہیں شام کا ٹائم تھا، اور شام کے ٹائم پہ میں سارے ہاسپٹل میں گھوم رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں کیا نہ کروں، اپنے ابو کو کیسے بچاؤں۔ ڈاکٹرز نے آلریڈی مجھے بتا دیا تھا کہ ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ میں سارے ہاسپٹل میں پھرتا اس مردے خانے تک کیسے گیا مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں میں جیسے ہی اس مردے خانے کے دروازے کے آگے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مردے خانہ میں کبھی آپ کے سننے والوں کا اللہ نہ کرے کبھی کسی کا وہاں پہ سامنا نہ ہو، کوئی وہاں پہ نہ جائے، لیکن اگر کچھ لوگ اس مردہ خانہ میں گئے ہوئے ہیں، جو بھی مردہ خانہ ہو، وہاں پہ وہ کہتے ہیں باقاعدہ عجیب سی ایک سمیل ہوتی ہے۔ وہ سمیل بہت عجیب ہوتی ہے، گندی نہیں ہوتی لیکن اتنی تیز ہوتی ہے کہ جو دماغ کو چڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب ادھر گیا تو مجھے عجیب سی سمیل آئی، اور میں نے کہا کہ یہ ادھر سے سمیل آ رہی ہے، یہ کیا چیز ہے۔ میں نے اس دروازے کو کھولا، جیسے ہی دروازے کو کھولا تو میں دیکھ کر یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک مردہ خانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہاسپٹل کا بہت زیادہ سنسان علاقہ ہوتا ہے، وہاں پہ عام لوگ ایسے فضول میں نہیں جاتے۔ میں چونکہ 6-7 ماہ سے لگاتار ہم ہاسپٹل میں آ جا رہے تھے، تو ہماری بہت زیادہ ڈاکٹر سے واقفیت بھی تھی، اور ڈاکٹرز مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دروازے کو بند کیا تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، یہ فلمیں کہانیاں بنی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس مردہ خانہ دروازے کو بند کیا تو شدید قسم کی چیخ کی آواز آئی۔ پہلے میں نے اس چیخ کو اپنا وہم سمجھا، جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا، چیخ کی آواز آئی، میں 2 قدم آگے گیا تو پھر ایک خوفناک بھیانک چیخ کی آواز آئی۔ ہاسپٹل کا وہ جو حصہ تھا وہ ٹوٹل ابینڈڈ تھا، وہاں پہ کسی کا آنا جانا نہیں تھا، ابھی وہ زیر تعمیر تھی وہ آدھی جگہ، اور آدھی جگہ تعمیر ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آئی، میرا دماغ اس طرح گھوما، میں جلدی سے وہاں سے بھاگا، اور میں سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز نے مجھے سنبھالا۔ وہ جو چیخ کی خوفناک آواز تھی میں اس کو آج تک نہیں بھول سکا، اتنی بھیانک آواز، اتنی بھیانک آواز۔ میں اپنے ابو کے روم میں گیا، اسی رات کی بات ہے، میرے ابو کی رات کو شدید طبیعت خراب ہو گئی، اور نیکسٹ ڈے وہ کہتے ہیں کہ شام کے جو نیکسٹ ڈے تھا شام کو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس ہاسپٹل میں دوبارہ نہیں گیا۔ ان کی والدہ، ایاز کہتے ہیں ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ بھی شوگر پیشنٹ تھی،
اور ان کو دوبارہ میں اس ڈاکٹر ہاسپٹل میں لے جانے کے قابل ہی نہیں رہا، کیونکہ جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور وہ جو ماجرا ہوا وہاں پہ چیخ کا، میں نے اس ہاسپٹل کو یوں سمجھا کہ جیسے وہ جگہ ہی بڑی منحوس ہے۔ کہتے ہیں کہ گو کہ ان کی والدہ بھی نہیں بچی، وہ ربوہ کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں تھیں اور وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ان کی ڈیتھ ادھر ان کی بھی ڈیتھ ہوگی، لیکن وہ جو منحوس چیخ تھی اس چیخ کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور آج تک وہ چیخ کبھی کبھار میرے کانوں میں آتی ہے، میرے جو رونگٹے ہیں وہ جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی ایاز محمود کی جو انہوں نے ربوہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ایاز اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ جو تیسری خوفناک کہانی یہ میرے ساتھ محسن نے فیصل آباد سے شیئر کیا ہے۔ محسن کہتے ہیں کہ ان کے ایک فرینڈ ہیں جو کہ آبدوز جو جہاز چلتے ہیں ان میں وہ جاب کرتے تھے، اب لیکن وہ جو کہ انہوں نے اس جاب کو چھوڑ دیا، وہ بڑی خطرناک جاب تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ٹائم یہی ڈر رہتا تھا کہ جیسے ابھی جان چلی جائے گی، ابھی جان چلی جائے گی۔ جب انسان سمندر کے اندر چلا جاتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سی آبدوز وہ کہتے ہیں ایسی آبدوز ہم نے سمندر کے اندر دیکھی جو کہ پانی کے اندر غرق ہو گئی، یعنی ان کو غرق ہو جانے کا مطلب ہے غرق ہو جاتی ہیں، مطلب تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ اتنے وہاں پر ایسی چیزیں ہیں، انسانی ڈھانچے ہیں سمندر کے اندر نیچے جن کو انسان دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو غرق ہوئے جہاز ہوتے ہیں ان کا ملبہ تک اندر پڑا ہوتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال یہ جاب کی، لیکن 2 سال کے بعد میری ہمت ہی نہیں پڑی میں اس جاب کو دوبارہ کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ جو وہ تھے جو آبدوز جہاز میں ان کی جاب تھی، باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آبدوز جہاز کو چلاتا تھا، وہ جو تھا وہاں کا، اس کے ساتھ میری بڑی سلام دعا تھی اور میں اس کے ساتھ اکثر بیٹھا ہوتا تھا اندر۔ جب وہ جہاز کو چلا رہا ہوتا تھا تو ایک دفعہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز، ایک عجیب و غریب مخلوق ہمارے جہاز کے بالکل آگے آئی، اور ہمارے جہاز کا ادھر ایکسیڈنٹ ہوتے بچا۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، جیسے ہی وہ ایک عجیب بہت بڑی عورت نما مخلوق تھی، وہ اس کا جو نیچے والا دھڑ تھا وہ کسی مچھلی سے بھی میچ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیا چیز تھی ہم سمجھ نہیں سکے۔ وہ بہت بڑی تھی، اتنی بڑی تھی آپ اندازہ لگا لیں جیسے ایک بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس ٹائم بالکل یہ جہاز، یہ آبدوز جہاز بالکل اب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیا چیز تھی، اللہ کا کرم تھا ہم پہ جس کی وجہ سے ہمارا جہاز بچ گیا۔ وہ ہمارے جہاز سے اتنا بڑا پہاڑ نما مخلوق اچانک سے گزری اور گزر کر غائب ہو گئی۔ ہم لوگ کا جو آبدوز تھا وہ اس جگہ پر جا کر رک گیا جہاں پہ آگے کوئی راستہ ہی نہیں تھا، بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ بڑی مشکل سے ہمارا وہ جو آفیسر تھا اس نے اس جہاز کو بیک کیا، بیک کر کے ہم بڑی مشکل سے دوبارہ ٹریک کے اوپر آئے، اور ٹریک کے اوپر جانے کے بعد وہ میری زندگی کا آخری سفر تھا اس آبدوز میں۔ 6 ماہ کے بعد، پورا 6 ماہ ہمیں لگے، ہم نے جس ملک میں جانا تھا ہم اس ملک تک گئے، اس کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ وہ میری زندگی کا آخری سفر تھا جو میں نے، وہ کہتے ہیں کہ محسن کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ آخری سفر جو میں نے کیا، اس کے بعد میں اس آبدوز میں دوبارہ نہیں گیا۔ حالانکہ میری پے بھی بڑی اچھی تھی لیکن زندگی محدود ہو چکی تھی اسی پانی کے اندر، اسی آبدوز کے اندر۔ ایسے لگتا تھا کہ باہر کی دنیا پتہ نہیں کیا ہے، اگر ہم باہر جائیں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ 2 سالوں میں میرا دماغ میں اس طرح ہو چکا تھا کہ جیسے میں کوئی دماغی مریض ہوں، اور پھر میں نے اس جاب کو چھوڑ دیا۔ محسن کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سمندر کے اندر ایسی مخلوق ہے، ایسی چیزیں اور ایسی آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں جن کو کبھی آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کی جو مخلوق زمین کے اوپر ہے اس سے کئی گنا زیادہ نیچے زمین کے اندر مخلوقات ہیں جن کی بہت عجیب و غریب آوازیں، جن کی آوازیں اتنی عجیب ہیں کہ جن کو انسان سن لے اس کا دل دہل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ویل فش ہے، مچھلی ہے، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے اور اس کی آواز کسی بھینس سے ملتی ہے، اور جب وہ بولتی ہے اس کے بعد عجیب اس کی گلے میں سے چیخوں کی آواز آتی ہے۔ تو یہ بڑے خوفناک منظر ہیں اور بڑی خوفناک آوازیں ہیں جو کہ میں نے 2 سال تجربہ کی، اور 2 سال کے بعد میری ہمت نہیں تھی۔ وہ جو ایک پہاڑ نما مخلوق دیکھی، شاید سمندر کے اندر بھی غیر مرئی مخلوق ہو، محسن کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے محسن، سمندر کے اندر بھی غیر مرئی مخلوق ہوتی ہے جو سمندر اور بڑی بڑی جھیلیں ایسی جنات کی اماج کا ہوتی ہے، وہاں پر بھی انسان کا گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ تو محسن کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے میرے وہ جو کزن تھے، دوست تھے، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس جاب کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا
جو کہ محسن نے فیصل آباد سے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ محسن اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں، اپنی زندگی کے اصل واقعات میرے ساتھ شیئر نہیں کی، تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو وزٹ کیا ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو برائے کرم آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کیا کریں اسٹوریز کو۔ آج کا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ جیسے اب محرم الحرام ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور یہ جو 2 دن ہے 9ویں محرم کا اور 10ویں محرم کا، اس میں آپ لوگ ضرور روزہ رکھیے گا۔ ان 2 روزوں کا بہت اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں اور ان کا ڈھیر سارا احترام کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویرک کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے تمام گھر والوں کو اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔